اللہ کی محتاج، اور اللہ رب العزت کی ذات ساری مخلوق سے بے نیاز۔ ایک ہے ظاہرہ نظام جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے، میاں بیوی سے اولاد نظر آ رہی ہے، زمین سے غلہ نظر آ رہا ہے، دکان، تجارت، ملازمت، اس سے روزی نظر آ رہی ہے، بادلوں سے بارش نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک ظاہرہ نظام ہے، یہ حقیقی نظام نہیں ہے۔ حقیقی نظام وہ نظام ہے جو اللہ پاک کا براہ راست نظام ہے، جو آنکھوں سے اوجھل ہے۔ میاں بیوی ہیں، اولاد نہیں ہے، ایک شادی، دو شادی، تین شادی، چار شادی، اولاد کا نام و نشان نہیں ہے۔ زمین ہے لیکن غلہ نہیں ہے، بادل ہیں لیکن بارش نہیں ہے۔ ہمارے کوئٹہ میں بادل آتے ہیں، جھوم کے چلے جاتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا نہیں برستا۔ تو یہ سارے ہمارے بستن ہیں، ان میں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت کرنے میں ساری مخلوق سے بے نیاز ہے۔ جب چاہیں، جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں وہ کر دیں، ان کے ارادے کا نام وجود ہے۔ پیدائش پہ آ جائیں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ آدم علیہ السلام کا باپ ہے، اور پھر پیدائش کے اوپر آ جائے تو مرد کے اندر سے عورت کو پیدا فرما دیں۔ حالانکہ بچے عورتیں پیدا کرتی ہیں، لیکن ہماری دادی جان کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ اور ہماری دادی جان جو پیدا ہوئی، کہتے کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوئی۔ عورت کو اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ آج ساری دنیا الا ماشاءاللہ، آج ساری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ عورت کو بے حیا بنا دیا جائے، کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے۔ یہ تو کچھ ملک بچے ہوئے ہیں، ہم اس پر بڑا شکر ادا کریں۔ کچھ ملک والوں نے قانون بنایا ہوا ہے اور کپڑے کی مقدار مقرر کی ہے کہ اس سے زیادہ کپڑا بدن پر نہیں رکھ سکتی۔ اور ابھی مشورے میں، وہاں گورنمنٹ کے مشورے میں ایک ملک والے آئے، ان کے آنسو جاری تھے۔ وہ کہنے لگے ہمارے ملک والوں نے حکم دے دیا کوئی عورت پردہ نہیں کر سکتی۔ اب ہماری مستورات نے وقت بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ برقعے بھی پہنتی ہیں، تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا پہلا کام اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ پاک کی صفات کو بیان کرنا، اللہ پاک کے کمالات کو بیان کرنا، اللہ پاک کی جنت کو بیان کرنا، اللہ کی دوزخ کو بیان کرنا، اللہ کے فرشتوں کو بیان کرنا۔ کیونکہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے، مال والوں کو جانتے ہیں، عہدے والوں کو جانتے ہیں، زمینداروں کو جانتے ہیں، باغ والوں کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں جانتے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں کہ ایک ایسی پیاری ذات ہے، ایسی مقدس ذات ہے، وہ تم سے کچھ بھی نہیں چاہتی۔ اللہ پاک صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے بندے، میں نے تجھے انسان بنایا ہے تو تو انسان بن کر زندگی گزار۔ تو خلق تو بے یدیہ ہے، احسن تقویم ہے، ساری مخلوق کے اندر حسین ترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ تو جانوروں کی طرح زندگی کیوں گزارتا ہے؟ کیوں قتل و غارت کر رہا ہے؟
کیوں جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہا ہے، کیوں ایک دوسرے کا ناجائز مال کھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انسان بن کر رہے۔ مولانا پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، فرمایا لفظ انسان جو ہے یہ ان سے نکلا ہے، اور انس کا مطلب ہے محبت۔ تو جس شخص میں محبت نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں۔ تو اس تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کا تعارف کراتے رہے اور بتاتے رہے۔ اب جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ اللہ کی ایک ایسی پاکیزہ ذات ہے اور اس کے ایسے لامحدود خزانے ہیں اور اس نے ایسی جنت بنائی ہے، تو پھر پیغمبروں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے کوئی پلازہ تیار ہو رہا ہو نا، تو اس کے فلیٹس کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو، تو لوگ پھر دفتر میں جا کے پوچھتے ہیں فلیٹ کس طرح ملے گا، کیا شرائط ہے؟ تو وہ پھر بتاتے ہیں وہ شناختی کارڈ کی کاپی لگاؤ، اتنا ایڈوانس جمع کرو، یہ چیزیں کرو۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا اتنا آسان سیدھا سادہ نسخہ بتایا۔ ایک گنڈیری والا، ایک چھابڑی والا، ایک مونگ پھلی والا، ایک مزدور، ایک کلرک، ایک زمیندار، ایک چپڑاسی، سارے کے سارے ہی اس خزانے سے لے سکتے۔ عورت بھی اس خزانے سے لے سکتی ہے، مرد بھی لے سکتا ہے، گورا بھی لے سکتا ہے، کالا بھی لے سکتا ہے، جوان بھی لے سکتا ہے، بوڑھا بھی لے سکتا ہے، مریض بھی لے سکتا ہے، تندرست بھی لے سکتا ہے۔ اور ان اس کا کیا ہے؟ ایمان لے آؤ اور اعمال صالح کرو، بس چھٹی۔ ایمان لانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ 7 باتوں پر جو ایمان لانا ہے، آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، فرشتوں پر، اللہ کی وحدانیت پر، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اعمال صالح کرنا بالکل آسان ہے۔ نماز پڑھنا بالکل آسان، روزہ رکھنا بالکل آسان، مالداروں کے لیے حج کرنا بالکل آسان، زکوٰۃ دینا بالکل آسان، نیکی کرنا بالکل آسان، برائی کرنا مشکل۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ سادہ اور آسان نسخہ کامیابی کا بتایا کہ اس پر جنہوں نے عمل کیا اللہ پاک نے ان کو کامیابی مرمت فرمائی۔ بی بی مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ عورت نے اس نسخے کو استعمال کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں بی بی مریم کے نام سے نازل فرمائی۔ اور لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ جیسے کالے انسان نے اس نسخے کو استعمال کیا، اللہ پاک نے ان کو اتنا اونچا کیا کہ پوری کی پوری ایک سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ وہ اپنے معصوم بچے سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، یا بنیا اقیم الصلاۃ، یا بنیا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ وہ باتیں اللہ پاک کو ایسی پسند آ رہی ہے، اللہ پاک اس کو قرآن میں نقل کر۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو استعمال کیا تو وہ حضور علیہ السلام کے دربار میں مؤذن بن گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فاقہ کش نے، غریب آدمی نے اس نسخے کو استعمال کیا تو وہ شیخ الحدیث بن گئے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بین الاقوامی تاجر نے اس نسخے کو استعمال کیا تو دنیا میں خوشخبریاں مل گئی، جنت کا ٹھکانہ۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، دین پر چلنا انتہائی آسان۔ حضور علیہ السلام کا جب دنیا میں ظہور ہوا، یہ روحانی چاند جب زمین پر اترا
تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہوئے پڑے تھے. اللہ پاک نے دکھایا کہ اب تمہاری نہیں چلے گی، اب میرے پیغمبر کی چلے گی، ساری دنیا میں اس کی چلے گی. تو حضور علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو آس پاس جو دیکھا تو لوگوں کی عجیب زندگی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، پریشانیاں ہو رہی ہیں، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے. معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، حاجیوں کے قافلے وہ لٹ کر جا رہے ہیں. پیغمبر کی یہ صفت ہوتی ہے، اس کے مزاج میں یہ بات شروع سے ہی ہوتی ہے، اس کو برائیاں اچھی نہیں لگتی، نیکیوں سے محبت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جب پیغمبر کو تاج نبوت پہنایا جاتا ہے پھر اسے برائیوں سے نفرت ہوتی ہے اور نیکیوں سے محبت ہوتی ہے. نہیں، شروع سے ہی پیدائشی طور پر انبیاء علیہ السلام کو برائی اچھی نہیں لگتی، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، ظلم سے نفرت ہوتی ہے اور اچھائیوں سے محبت ہوتی ہے. پھر جب بڑے ہو گئے تو پھر فکر میں اور اضافہ ہو گیا، پریشانی اور بڑھ گئی. کھانا پانی ساتھ لے کے غاروں میں چلے جاتے، بیٹھے رہتے، روتے رہتے کہ یا اللہ تو نے ان کو انسان بنایا ہے اور یہ زندگی گزارے جانوروں جیسی. جب رونے کی حد ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت نے تاج نبوت پہنایا اور ارشاد فرمایا، پیارے نبی اب غاروں میں بیٹھنے کا دور گزر گیا، اب آپ لوگوں کے سمندر میں گھس جائیں اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں. گھر تشریف لائے تو بڑی پریشانی کا عالم تھا، بدن پر کپ کپی ہو رہی تھی، بخار سا ہو رہا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی. ہماری اماں جان سے کہا زملونی زملونی، دس سرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، کپ کپی ہو رہی ہے، میرے لیے بستر بچھا دو. اماں جان نے بستر بچھایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا. وہ بھی بڑی پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں آج میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے. تو اس وقت میں ایک بزرگ ہستی تھی ورقہ بن نوفل، وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے. وہ ان کے پاس چلی گئی اور جا کے سارا ماجرا سنایا کہ میرا شوہر ایسے پریشان ہے، اس کی عجیب حالت ہو رہی ہے. اور یہ ورقہ بن نوفل بہت ضعیف شخصیت تھے، عمر ان کی 90 سال سے اوپر تھی، پلکیں ان کی گر چکی تھی. جب کسی سے بات کرتے تو آنکھ کو پلک کو انگلی سے پکڑ کے کھول کے پھر اسے دیکھتے پھر بات کرتے. اور تورات کے یہ بہت بڑے عالم تھے. جب انہوں نے سارا قصہ سنا تو اس نے کہا بہن مبارک ہو، تیرا شوہر تو اللہ کا پیغمبر ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات سن، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی قوم اس کو شہر چھوڑنے پر مجبور کرے گی، اور اگر میں زندہ رہا تو میں بھرپور ساتھ دوں. تو حضور علیہ السلام نے ہماری اماں جان کو دعوت دی بقول مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہاں دعوت کا بول ختم ہوا اور ہماری اماں جان نے اسلام قبول کر لیا. درمیان میں 1 سیکنڈ کا فاصلہ. اہل مکہ کو جمع کیا اور ان سے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو اہل مکہ نے کیا کہا؟ آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ شریف ہیں، آپ حیادار ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسا حیا تھا کہ عرب کی کواری نوجوان دوشیزہ کی آنکھوں میں ایسا حیا نہیں تھا جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا تھا.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے انسانوں، سامنے بیٹھے ہوئے مکے والے، اور پکارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آخری انسان، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف کسی قوم کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے، کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے، کسی زمانے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے، کسی ملک کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گے، سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گے۔ تو پہلے ہی دن سے پوری امت کو لیا، پوری امت کو۔ یہ قوم جو ہے نا، قوم یہ ہے پھول، اور امت جو ہے وہ گلدستہ ہے، بہت سارے پھول مل کر پھر گلدستہ بنتا ہے، تو سینکڑوں قومیں مل کر پھر امت بنتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دن سے جو محنت شروع فرمائی وہ امت پنے کی محنت شروع فرمائی۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو حرمین شریفین میں جا کر دیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنائی ہے یا امت بنائی ہے، دنیا بھر کی قومیں حرمین شریفین میں آپ کو ملیں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا عمل شروع کیا، اور جو ہے مکی زندگی کے اندر ایمان لانا اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا جیسا اپنے آپ کو جلتے ہوئے تندور میں پھینکتے۔ جو ایمان لے آتا تھا مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، آل یاسر کو ستایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اوجری رکھی جا رہی ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں جو ہے وہ پہنچتی تھی۔ اور وہاں سے اللہ پاک کا کیا حکم تھا؟ بدلہ نہیں لینا، مقابلہ نہیں کرنا، ہاتھ باندھ کے رکھو، کفو ایدیکم، صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ تو یہ دعوت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے حدیث کی شکل میں موتی، جواہر، لال اور یاقوت نکلتے، صحابہ کرام ان کو غور سے سنتے، آپس میں اس کو دہراتے اور پھر اس کو پھیلاتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتوں پر عمل کرتے اور اللہ کی یاد کرتے۔ جو قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا پھر رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ پاک کو سناتے۔ تو دعوت کا عمل، تعلیم اور تعلم کا عمل، ذکر و عبادت کا عمل اور خدمت کا عمل مکی زندگی میں چل پڑا، لیکن چھپ چھپ کے، ڈر ڈر کے، خوف کے ساتھ یہ عمل ہو رہا تھا۔ اور پھر جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ہجرت کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اس سے پہلے جماعت مدینہ منورہ بھیج دی جنہوں نے ماحول بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ مسجد نبوی کیا تھی؟ صحابہ کرام پتھر ڈھو کر لے آئے، مٹی کا گارا بنا دیا، اور جن انصار کے کھجوروں کے باغ تھے وہ ٹہنیاں کاٹ کے لے آئے، تنے کاٹ کے لے آئے۔ مستورات کو پتہ چلا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، انہوں نے پیغام بھیجوا کہ اللہ کے رسول ہم بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرمت فرما دی۔ تو صحابیات جو تھی وہ بھی رات کو عشاء کے بعد وہ بھی کام میں حصہ ڈال دیتی، پتھر اٹھا کے لے آتی، مٹی اکٹھی کر دیتی، تو مسجد تعمیر ہو گئی، اور یہ چاروں اعمال کھلم کھلا شروع ہو گئے۔ 9 سال تک صحابہ کرام اس مسجد میں اندھیرے میں نماز پڑھتے، جبکہ
دین کی روشنی، اسلام کی روشنی، اس کی کرنیں جو ہیں مشرق، مغرب اور شمال اور جنوب میں پہنچ رہی تھی۔ علاقوں کے علاقوں سے لوگ اسلام قبول کرتے اور پھر مدینہ منورہ دین سیکھنے کے لیے آتے۔ 9 سال کے بعد ایک شخص دور کے علاقے کا رہنے والا ہے، وہ مدینہ منورہ تشریف لایا۔ وہ اپنے ساتھ لالٹین لے کر آیا تھا۔ اس نے جو دیکھا مسجد نبوی میں صحابہ کرام اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے چراغ جلا دیا۔ صبح کو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو دیکھا روشنی ہے۔ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، یہ روشنی کس نے کی؟ بتایا گیا کہ ایک شخص دور کا رہنے والا ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام ہے۔ وہ اپنے ساتھ لالٹین لائے اور اس نے جلا دی ہے۔ فرمایا اسے پیش کرو، بلاؤ اسے۔ اسے بلایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، یہ چراغ تم نے جلایا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے جلایا ہے۔ پیارے نبی اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اتنا بڑا کام تو نے کیا ہے۔ درخت کے ساتھ تو یہ چاروں اعمال جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ اسلام ترقی کرنے لگا اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھنے شروع ہو گئی۔ آس پاس کے علاقوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ کفار مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ہم تو اس سوچ میں تھے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے، ختم کریں گے، اور یہ مدینہ منورہ میں جا کے پھل پھول رہے ہیں، چنانچہ وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کیا جائے۔ تو ان کے مشورے میں یہ طے پایا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے، قافلہ تیار کیا جائے، تجارتی قافلہ ہو، یہ شام کی طرف جائے اور وہاں سے مال خریدے اور بیچے اور خوب مال کمائے، اور اس مال سے پھر ہم تیر و تفنگ خریدیں گے، تلواریں اور نیزے خریدیں گے، ڈھالیں خریدیں گے اور مدینہ منور پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ یہ اسکیم تھی۔ چنانچہ بقول مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کے کہ 262 کلو سونے کی مقدار کے برابر یہ رقم جو ہے وہ جمع ہوگی۔ آج کل کے حساب کے مطابق 52 کروڑ روپیہ ہر عورت نے، ہر مرد نے، ہر جوان نے، ہر بوڑھے نے اس میں حصہ ڈال دیا اور قافلہ تیار ہو گیا۔ ابو سفیان کو اس کا سالار مقرر کیا گیا، 50 آدمی ان کے ساتھ کر دیے، یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی کہ یہ قافلہ ہے، یہ سکیم ہے اور مسلمانوں کے نیست و نابود کرنے کا یہ سوچ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ قافلہ بچ کے نہ جائے، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، آپ جیسا حکم فرمائیں۔ وہاں ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہمارا راستہ روک کے بیٹھے۔ اس نے ایک بڑے مکار دغاباز شخص کو 2000 روپے رشوت دے کے اور اس کو تیار کیا کہ تم مکے میں جا کے اطلاع دو کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ وہ ایسا چالاک آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اونٹ کا کچاوا جو ہے وہ الٹا کر کے رکھ دیا اور کرتا آگے سے پھاڑ دیا، اونٹنی کی ناک جو ہے اس کو کاٹ دیا، اس سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ عرب کے دستور میں ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی۔ جیسے اللہ نہ کرے ابھی کراچی پہ انڈیا حملہ کر رہے تو ہمارے فوج والے سائرن بجائیں گے کہ بھی اپنی جانوں کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ، مالوں کو بچاؤ، حملہ ہو گیا ہے، بمباری شروع ہو گئی۔ اس حالت میں جب وہ مکے میں داخل ہوا تو مکے والوں کی چیخیں نکل گئی، عورتیں تک چیخ و پکار کرتی ہوئی باہر نکل آئیں، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا مال بھی گیا اور تمہارے آدمی بھی گئے۔ پھر ایک جنگی لشکر تیار ہوا مقابلے کے لیے۔ ابو جہل کی سرکردگی میں 1000 کا لشکر تیار ہوا، تیر و تفنگ کے ساتھ۔
کھانے پینے سامان کے ساتھ اور لونڈیوں اور عورتوں کے ساتھ یہ قافلہ یہاں سے چل پڑا۔ اب حضور علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، تیاری تو کی ہوئی تھی قافلے کو روکنے کے لیے اور ادھر سے ایک لشکر ابھی آ رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام کو جمع کیا، قربان جائیں صحابہ کرام۔ اب تقاضے کی نوعیت بدل گئی ہے، پہلے قافلے کو روکنا تھا، اب ایک جنگی لشکر سے لڑائی کرنی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب بتاؤ کون تیار ہے؟ قربان جائیں صحابہ کرام کی ایسی مبارک ہستیاں جن کا ذکر جو ہے انجیل میں بھی اور زبور میں بھی اور تورات میں بھی ان کا ذکر ہے، اور اللہ پاک نے ان روحوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ غم نہ کھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ اگر آپ حکم دیں سمندر میں کود جاؤ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ حکم دیں پہاڑوں سے چھلانگیں مارو، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں۔ تو حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے، تعداد جو گنی تو 313 تھی۔ ارشاد فرمایا اصحاب طالوت کی تعداد اصحاب جالوت کے مقابلے میں 313 تھی، اور اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اب دونوں لشکر جو ہے وہ آمنے سامنے پہنچ گئے بدر کے میدان میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ پاک کے سامنے گریہ اور زاری کرتے ہیں اور عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ ختم ہوگی قیامت تک تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یا اللہ ان کی مدد فرما، یہ بھوکے ان کو کھانا کھلا، ان کے کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دے، اور یا اللہ ان کی تعداد کم ہے تو ان کو فتح نصیب فرما۔ صبح کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں، آ کے عرض کی اللہ کے رسول اب تو رونے کی حد ہو گئی، ساری رات اب اللہ پاک سے مانگتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی چل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ جی ابو بکر اللہ پاک نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں فتح دوں گا، اور نشاندہی کی ابو جہل یہاں جہنم رسید ہوگا، عتبہ یہاں جہنم رسید ہوگا، شیبہ یہاں جہنم رسید ہوگا۔ اب یہ جنگ ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی، قبیلہ بنو غفار کے دو شخص وہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے جو دیکھا دو لشکر آمنے سامنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو ان کی لڑائی ہوگی ہم تماشا دیکھیں گے۔ وہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گئے، وہ جو اوپر تک گئے تو انہیں گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی، اوپر جو دیکھا تو بادلوں میں سے ایک گھوڑا براق اتر رہا ہے، اور غیب سے آواز آئی ہیزوم نیچے اتر۔ ہیزوم جبرائیل امین کے گھوڑے کا نام ہے، براق کا نام۔ تو غیر مسلم نے بھی اللہ پاک کی مدد کو آنکھ سے دیکھ لیا، ایک کا تو دل پھٹ گیا، وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا، دوسرے نے اپنے آپ کو بچایا، بعد میں وہ ایمان بھی لیا۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے، اور یہ دنیا کی عجیب ترین جنگ ہے۔ ایک طرف ایک بھائی ہے، دوسرے طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، قبیلہ قبیلے سے لڑ رہا ہے، رشتہ دار سے لڑ رہا ہے۔ یہ غیروں کے ساتھ لڑنا آسان ہے، اپنوں سے لڑنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے کوئٹے میں ایک بہت بڑے سردار تھے قبائلی، اور وزیر لگے ہوئے تھے، اور ان کا سیکٹری جو تھا ایک سید، تبلیغ میں وقت بھی لگا ہوا تھا۔ اتوار کے دن ان کو فون آیا کہ شاہ صاحب میں گاڑی بھیج رہا ہوں، جلدی سے آپ بنگلے پر آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی آج اتوار کا دن ہے، ہماری بھی ضرورتیں ہوتی ہے، دفتر تو بند ہے، ایسا کیا ایمرجنسی کوئی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا دفتر کا کام نہیں ہے، میرا بیٹا کلاشنکوف لے کے چھت پہ کھڑا ہے مجھے مارنے کے لیے، اور آپ آلے رسول ہو، آپ کی وہ بڑی عزت کرتے ہیں، آپ آ کے اس کو سمجھاؤ۔ اب میں تو سردار ہوں، وزیر بھی ہوں، ابھی پولیس کو ٹیلی فون کر دوں گا، وہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے، پھر چھڑانا بھی مجھے ہی پڑے گا، ہے نا؟ تو اپنوں سے لڑنا مشکل ہے۔ تو اس جنگ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کی۔
ابو عبیدہ صحابی رسول ہیں بن جراح، وہ کافروں کی طرف سے اس نے حملہ کیا، باپ نے حملہ کیا، انہوں نے بچایا، پھر حملہ کیا، پھر بچایا، تیسری دفعہ جو باپ نے تلوار اٹھائی انہوں نے کھینچ کے تلوار ماری، باپ کی گردن وہ جا پڑی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کے مقابلے پر آ گیا، بعد میں یہ ایمان لے آیا تھا، تو عرض کرنے لگا کہ ابا حضور بدر میں آپ میرے ٹھیک نشانے پر آ گئے تھے، اور اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مفہوم کہ اگر تو میرے نشانے پہ آ جاتا میں نے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے تھے، کہ میرے سامنے بیٹا نہیں تھا بلکہ اللہ کا دشمن اور اللہ کا رسول کا دشمن تھا۔ تو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی، 70 کفار مکہ بڑے بڑے سردار وہ جہنم رسید ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان کا کیا کریں، کفن دفن تو ہے نہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کو گھسیٹ کر اندھا کنواں ہے اس کے اندر پھینک دو۔ صحابہ نے گھسیٹ کر اس کنویں کے اندر پھینک دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے قریب جب گزرے کھڑے ہو گئے اور اس کنویں پر نگاہ ڈالی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کنویں والوں کو مخاطب کیا مفہوم، اس ظالموں تم نے کیا کیا، تم میری اپنی قوم کے آدمی تھے، میرے رشتہ دار تھے، میں نے تمہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم نے انکار کر دیا، میں نے کہا میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، تم نے انکار کر دیا، اور میں نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم نے انکار کر دیا، اب تمہارا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام حیران کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے باتیں کر رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے، عرض کیا اللہ کے رسول آپ مردوں سے باتیں کر رہے، یہ آپ کی بات کو سنتے ہیں؟ ارشاد فرمایا عمر سن، جس طرح تو میری بات کو سن رہا ہے نا اس طرح یہ بھی میری بات کو سن رہے ہیں، لیکن ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے کفر کی کمر کو توڑ کے رکھ لیا، اسلام کو فتح نصیب فرمائی اور اسلام ترقی کرنے لگ پڑا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ آور ہوئے، اور ان کی ساری کا یہ حال تھا کہ سر مبارک بار بار اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا کہ یا اللہ تو نے ہی مدد فرمائی، اکیلے تو نے ہی مدد فرمائی۔ دستے بنے ہوئے تھے، کسی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ الیوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم ان کانٹوں کا بھی حساب لیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھائے جاتے تھے، اس اوجری کا بھی حساب لیں گے، بلال حبشی کے ریت پر لٹانے کا بھی حساب لیں گے، خباب کی انگاروں پر بھولنے کا بھی حساب لیں گے۔ نبی علیہ السلام کو جو یہ بات پہنچی تو ارشاد فرمایا الیوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، پیغمبر بدلے لینے کے لیے نہیں آتا بلکہ معاف کرنے کے لیے آتا۔ اور جب یہ لشکر مکے میں داخل ہوا ایسا اعلان کیا کہ آج تک کسی لشکر نے ایسا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا اعلان کوئی لشکر کرے گا۔ ارشاد فرمایا بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، عورت کو قتل نہیں کرنا، بچے کو قتل نہیں کرنا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو قتل نہیں کرنا، جو نوجوان تلوار پھینک دے اس کو قتل نہیں کرنا، جو حرمین شریفین میں داخل ہو جائے اسے قتل نہیں کرنا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہیں کرنا، وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور ارشاد فرمایا آج میرا وہ اعلان ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج سب کو میں نے معاف کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ایسی محنت فرمائی اور صحابہ کرام نے پورا ساتھ دیا، 150 کے قریب جماعتیں اور لشکر تیار ہو کر یہ اللہ پاک کے راستے میں نکلے۔ 25 میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً خود تشریف لے گئے، باقی میں صحابہ کرام کو امیر بنایا اور اللہ پاک کے راستے میں نکالا۔ اب صحابہ کرام کی ایک تو یہ قربانی ہے نا، گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، یہ بھی قربانی ہے، لیکن اس سے اونچی قربانی کیا ہے؟ حرمین شریفین کی نمازوں کو چھوڑا، 50,000 نماز کا ثواب،
1,00,000 नमाज का सवाब। इससे भी ऊंची कुर्बानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को छोड़ा और दुनिया में फैल गए। अगर वो घरों से न निकलते और कुर्बानी न देते तो आज ये इतनी रौनक जो नजर आ रही है ये कहां से नजर आती। तो सहाबा कराम सारी दुनिया में, एक साहबी रजी अल्लाह तआला अन्हु के 10 बेटे हैं, 10 के 10 मुल्कों में जो है वो दफन है। तो मेरे अजीजों और बुजुर्गों, और उस वक्त तबलीग ना ऐसी सवारियां थी जैसे आजकल है और ना ऐसी सहूलियात थी जो आजकल है। गधे, घोड़े और ऊंटों का सफर होता था, मुशक्कत वाला सफर। आगे कुफार तलवारें लेकर खड़े हुए हैं, मुकाबले के लिए खड़े हैं, कोई ईमान लाने को तैयार नहीं होता था। इस हालत में उन्होंने दीन को फैलाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन की रोशनी जो है सारे आलम के अंदर फैलाई। तो मस्जिद नबवी सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, बल्कि ये तालीम की जगह थी, नमाज की जगह थी, इबादत की जगह थी, खिदमत की जगह थी, जमातों के रुखसत होने की जगह थी, कारगुजारी वापसी की बात सुनने की जगह थी। तो ये सारे अमाल जो है वो हो रहे थे। और सहाबा कराम फिर नमाजों की मशक करते, नमाजों को ऐसा बनाया था जो भी मसला पेश आता नमाज की नियत बांधते और अल्लाह पाक से वो हल करा लेते। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सीखते, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक बातें बताते, सहाबा कराम उनको याद करते, उसके ऊपर अमल करते और अल्लाह पाक का जिक्र करते। और आपस में ऐसा सलूक था बकौल मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के कि अगर मदीने की बस्ती की आबादी 10,000 की लगाई जाए तो हर आदमी के 9,999 हमदर्द थे। एक का बच्चा बीमार तो 10,000 का बच्चा बीमार, एक के बच्चे की शादी तो 10,000 के बच्चों की शादी। ऐसा आपस में जो है वो सुलूक और ऐसा भाईचारा। हालांकि गुर्बत थी, वो बकरे की सिरी जो चक्कर काट रही है 7 घरों में, उससे यही जाहिर होता है माल नहीं था, लेकिन दिल मोहब्बत से भरे हुए थे। आपस में ऐसी मोहब्बत, ऐसा अखलाक, ऐसी रवादारी, हर आदमी जो है अपनी जान निछावर करने के लिए दूसरे के लिए तैयार था। तो मेरे अजीजों और बुजुर्गों, बकौले मौलाना पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के भरे इज्तिमा में उन्होंने इरशाद फरमाया कि सहाबा की तरबियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे की थी। अमीर को ये सिखाया ये माल तेरा नहीं है, तू खजांची है, ये माल अल्लाह ने तुझे दिया है और इसमें दूसरों का हक है। और गरीब को ये बताया कि तूने सिवाय अल्लाह के किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, है ना। बकौल मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के कि कुरान पाक उठाकर देख लो, उसमें देना 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 भरा हुआ है। माँ बाप को दो, गरीबों को दो, मस्कीनों को दो, मोहताजों को दो, मुसाफिरों को दो, कैदियों को दो, देना देना, है ना। और सारी अदालतें, सारे थाने, सारी कचहरियां, सारी कोर्ट्स किससे भरी हुई, लेना लेना लेना। एक मुकदमा भी ऐसा नहीं है कि ओ जज साहब, ओ डीजी साहब, ओ एसपी साहब, मैंने फलाने की जमीन दबा ली थी और उस वक्त मैं अंधेरे में था और मेरे दिल के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था, अब जो है मेरे ऊपर हकीकत खुल गई है। जो किसी की एक बालिश जमीन दबाएगा क़यामत के दिन 7 तबक काट के उसके गले में डाल दिए जाएंगे। मैंने किसी का पैसे खा लिए थे, उस वक्त मुझे पता नहीं था, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं देना चाहता हूँ लेकिन वो आदमी मिल नहीं रहा। एसपी साहब आप उसको तलाश कर ले, तहसीलदार साहब आप उसको तलाश कर ले, मैं उसकी जमीन। एक केस भी ऐसा नहीं, सब लेना लेना लेने से भरे, है ना। एक दफा हमने ईद की नमाज पढ़ी रायगढ़ में, एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा यहाँ बयान तो बुजुर्ग करते हैं लेकिन बुजुर्गों ने मुझे कहा कि तुम अपनी कारगुजारी सुनाओ। तो कहने लगा मैं सक्खर का रहने वाला हूँ और मैं पहले हिंदू था और हिंदू बिरादरी का चौधरी था, मैं किस तरह मुसलमान हुआ ये बता दो। कहते कुछ मुसलमान नौजवान मेरे से सौदा ले जाते थे, अड़तियों का कारोबारी हूँ मैं,
4-5 महीने वो नजर नहीं आए। फिर जो नजर आए तो मैंने देखा उनकी शक्लें तब्दील, कपड़े तब्दील, बात का अंदाज तब्दील। मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे कहा तुम हज पर गए थे, नजर नहीं आया? उन्होंने कहा नहीं, हम हज पर नहीं गए थे, हम तो रेवंड गए थे, 4 महीने लगा के आए। फिर वो नौजवान कहने लगे सेठ साहब हमारा आपके साथ बड़ा जरूरी काम है। मैंने कहा भी बताओ क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि आपके साथ हमारा लेन देन था, उस लेन देन में हमने आपके इतने 1000 रुपए खाए हुए हैं जो आपको पता नहीं है। कहते मैंने रजिस्टर खोला, देखा उनके जिम्मे कोई पैसे नहीं थे। कहते मैंने कहा कि भाई मेरे खाते में तो कोई पैसे नहीं। उसने कहा वो आपको नहीं पता, वो हमें पता है, और पैसे अभी हमारे पास नहीं है। पैसे जो थे वो तो हम तबलीग में लगा के आ गए, हमने हिसाब बना लिया है, आप अपने रजिस्टर पर चढ़ा लें, हम आपको किश्तों में पैसे वापस करेंगे। कहते मैंने उनको कहा कि तुम मुसलमान पहले से थे या रायवंड में जाकर कलमा पढ़ा है? तो उन्होंने कहा नहीं हम तो जदी पुश्ती मुसलमान। बोला पहले आपको पता नहीं था? बोला पता तो था लेकिन इस्तेजार नहीं था। अब डाकू से आप ये पूछे ना कि डाका डालना कैसा है, तो वो क्या कहेगा? सवाब है? ऐसा नहीं कहेगा, कहेगा गुनाह है। और उसे कहो कि नमाज पढ़ना कैसा है, तो ये कहेगा कि गुनाह है? ऐसा नहीं कहेगा, कहेगा सवाब है, नमाज पढ़ना सवाब है, डाका डालना गुनाह है। लेकिन डाका डाल रहे, नमाज नहीं पढ़ रहा, इस्तेजार उसका नहीं हुआ। सुना? तो मेरे अजीजों और बुजुर्गों, कहते हैं बुजुर्ग अभी ये फरमा रहे हैं कि देखो भाई एक मुद्दत हो गई, 80-90 साल हो गए ये तबलीग में चलते हुए, चिल्ले लगाते हुए, 4 महीने लगाते हुए। अब बुजुर्ग फरमा रहे हैं अब दिल और दिमाग तबलीग को दे दो और नंबर 1 पर तबलीग को कर दो। ये सारी दुनिया में जितनी भी जमातें चल रही हैं ये 4 काम कर रही हैं। दावत का अमल चल रहा है, तालीम और ताल्लुम का अमल चल रहा है, जिक्र और इबादत का अमल चल रहा है, ये चल रहा है। लेकिन हमारे ये 4 अमल कच्चे हैं, सहाबा कराम के पक्के थे। इन कच्चे अमलों के ऊपर सारी दुनिया में तब्दीली आ रही है। लाखों चोर डाकू अल्लाह पाक ने ताजत गुजार बन दी, औरतें पर्दे में आ गई, लाखों लोगों ने अपने कारोबार ठीक कर गए, लाखों औरतें जो है उनकी जिंदगी बदल गई। तो इस कच्चे अमल से ये तब्दीली आ रही है। और अगर असल पर हम आ जाएं, इस काम को मकसद बना लें, फिर कितनी बड़ी तब्दीली जो है वो आएगी। तो कहते हैं जब आदमी किसी काम का अज़म कर लेता है ना, फिर अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। बड़े हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना सईद अहमद खान साहब से इरशाद फरमाया सारी दुनिया की नियत कर लो। अर्ज किया जी मैंने कर ली सारी दुनिया की नियत। फिर एक मौके पर बयान फरमा रहे थे तो इरशाद फरमाया जब मैंने सारी दुनिया की नियत की थी मेरी जेब में 4 आने थे। और जब बयान फरमा रहे थे तो फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 98 मुल्कों का सफर हो चुका है, अल्लाह ने जिंदगी दी तो बाकी मुल्क भी पूरे हो जाएंगे। फिर पुराने साथियों ने बताया कि मौलाना सईद अहमद खान साहब के पूरी दुनिया के 3 सफर हुए। ये किसने किए? जिसकी जेब में कितने थे? 4 आने। ये तबलीग पैसे पर है या कबूलियत पर है? हाँ, कहते हैं अल्लाह पाक से अपने आप को कबूल फरमा ले और बस अल्लाह पाक जो है रास्ते जो है वो खोल देंगे। और जिस चीज का आदमी आज़म कर लेता है अल्लाह उसके लिए रास्ते जो है वो खोल देते हैं। और तबलीग इतनी आसान है, इतनी आसान है कि कुछ न पूछे। सादे से सादा आदमी। बैरून मुल्क में एक जोड़ था पुरानों का, बैरून मुल्क, वहां पर एक नया पश्तो बोलने वाला आ गया और एक नया अरब नौजवान आ गया। अब जब इज्तिमाई अमल खत्म होता तो पश्तो वाला और ये अरब जो है दोनों एक कोने में चले जाते। अरब जो है वो सिगार पीता था और पश्तो वाला नस्वार खाता था। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे, पश्तो वाला अरबी नहीं जानता, अरब जो है वो पश्तो नहीं जानता। तो पश्तो वाले ने हिम्मत की, उसने कहा या शेख 3 चिल्ले रायवंड पाकिस्तान। वो इतनी बात की, इतनी दावत दी। बात आई गई होगी 2-3 साल के बाद ये पश्तो वाला हरमैन शरीफैन गया हुआ था तो वहां पीछे से आके किसी आदमी ने इसको पकड़ लिया। इसने जो मुड़ के देखा तो एक बड़ा खूबसूरत नौजवान है, अरब है, इतनी दाढ़ी रखी हुई है। इसने उसे कहा मैंने तुझे पहचाना नहीं है।
اس نے اس ملک کا نام لیا، اس جوڑ کا نام لیا، اور اس نے کہا کہ آنا سگار و انتم نسوار، 3 چلے رائیون پاکستان، میں نے 3 چلے لگا لی۔ تو اللہ ایسے راستہ کھولتے ہیں۔ ایک سردار تھا فرنٹیئر کا، بڑا خوبصورت نوجوان، لیکن داڑھی نہیں رکھتا تھا، حالانکہ پٹھان اکثر داڑھی رکھتے ہیں۔ اور پھر اوپر سے اور ایک بات یہ تھی کہ اس کی بیوی کو بھی داڑھی سے چڑ تھی، اس کو بھی داڑھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ تبلیغ والوں کے قریب آیا، سروزے لگائے، 4 مہینے میں چلا گیا۔ اب اتنی داڑھی رکھ لی، اب جب واپس آیا اب سوچ رہا ہے کہ بیوی سے جھگڑا تو ہوگا۔ ریونڈ والوں نے کہا بھی جھگڑا نہیں کرنا، گھر میں مل کر چلنا ہے، محبت سے چلنا ہے، سلوک سے چلنا ہے، نرمی سے چلنا ہے۔ اب یہ جو گھر پہنچا اس نے سلام کیا، بیوی نے جو داڑھی دیکھی وہ لال پیلی ہو کے غصے سے کمرے میں چلی۔ یہ اس کے پیچھے گیا، اس کو جا کے کہتا بھئی بات سن، وہ بات نہ سنے، بھئی بات سن، تیرے ساتھ ضروری بات کرنی ہے، وہ بات نہ سن۔ اس نے کہا تیرے ساتھ بڑا ضروری مشورہ کرنا ہے، تو سن تو صحیح۔ اس نے کہا کیا مشورہ کرنا ہے؟ اس نے کہا وہ فلانا ملک صاحب ہے نا، اس کی جوان کنواری لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، میں نے ان کو نکاح کا پیغام دیا ہے، تو ملک صاحب نے ایک شرط رکھی ہے۔ بیوی نے کہا کیا شرط رکھی ہے؟ اس نے کہا ملک صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ داڑھی منڈا دو پھر لڑکی دوں گا، تو اس بارے میں تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو بیوی کہنے لگی دا سنت رسول استاپ مخباد ڈر شش کارا کیس۔ اردو والے سمجھے ابھی؟ ہاں، کہ سنت رسول تیرے چہرے پر بہت خوبصورت لگتی ہے، تو راستہ نکل آیا، تو جھگڑا نہیں۔ تبلیغ بالکل آسان ہے۔ ایک گنڈری والا ہے، ایک چھابڑی والا ہے، ایک مونگ پھلی والا ہے، ایک چپڑاسی، ایک چوکیدار، وہ سارے ہی اس کام کو کر سکتے۔ تو کس کس بھائی کا ارادہ ہے جی ساری دنیا میں پھرنے کا؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے، اللہ آپ کا آنا انتہائی قبول فرمائے بھی۔ تو کہتے ہیں نیت کر لیں گے نا اور اللہ سے مانگتے رہیں گے۔ ایک بات اور سن لے، بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک ایسی پیاری بات ہے، سونے کے پانی سے لکھے تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ ایسا نہیں کرتا کہ مانگنے کا دروازہ کھولے اور دینے کا دروازہ بند کر دے، توبہ کا دروازہ کھولے اور مغفرت کا دروازہ بند کر دے، شکر کا دروازہ کھولے اور زیادتی کا دروازہ بند کر دے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو بھئی کون کون اللہ سے مانگے گا ساری دنیا میں پھرنے کے لیے؟ اللہ انتہائی قبول فرمائے۔ نماز کی تیاری